اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه. حق تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، شاہد بنا کر، ومبشرا، اور مبشر بنا کر، ونذیرا، اور نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور حق تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر. اللہ تعالی اپنے ہے یا ایھا النبی کے لفظوں کے ذریعے، یا ایھا النبی کا معنی ہے اے نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حق تعالی فرما رہا ہے، نبی پکار رہا ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں عالم غیب کی خبریں سنانے والے کو، غیب کی خبریں دینے والے کو، غیب کی خبریں بتانے والے کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بلا شبہ نبی ہیں، کیونکہ آپ نے غیب کی خبریں دیں، عالم غیب کی خبریں سنائیں. ہر نبی نبی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سب کے سب نبی تھے، غیب کی خبریں سنانے والے تھے. ان میں ہر ایک نے عالم غیب کی خبریں سنائیں، عالم غیب سے لوگوں کو آگاہ کیا غیب کی خبریں دے کر. ہر نبی غیب کی خبر سنانے والا ہوتا ہے. غیب کی خبر سنانا نبوت کی شرط اولین ہے. جو غیب کی خبر نہیں سنا سکتا وہ نبی ہی نہیں کہلا سکتا. ہر نبی غیب کی خبریں سنانے والا ہے، اور سنائے گا وہی جو جانے گا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صدقے میں، میرے نبی کے طفیل میں، میرے نبی کے وسیلے سے، میرے نبی کے ذریعے سے عالم غیب کی خبریں دیں، عالم غیب سے آشنا فرمایا، غیب کے علوم عطا فرمائے. ہر نبی غیب داں ہوا ہے. جو غیب داں نہیں، جو عالم غیب نہیں، جو غیب کا علم نہ رکھے، وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب داں بنایا، مختلف اور متعدد غیوب کا علم عطا فرمایا. ہر نبی غیب کا علم اس نے پہلے جانا، پہلے وہ غیب کا عالم بنا، غیب داں ہوا، پھر اس کا کام یہ رہا کہ وہ لوگوں میں آیا اور اس نے لوگوں کو غیب داں بنایا، لوگوں کو مختلف غیوبات کا علم عطا فرمایا. ہر نبی غیب جانتا بھی ہے اور غیب تقسیم بھی کرتا ہے. علم غیب سے خود آراستہ ہوتا ہے اور اپنی امت کو علم غیب سے آراستہ فرماتا ہے. ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. اور علم غیب جو اسے ملا اس میں سے بہت سا علم غیب اس نے اپنی امت پہ تقسیم فرمایا. تو بندگان خدا، علم غیب کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا. غیب کے علم کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا. غیب کے علم کے بغیر کوئی رسول نہیں بن سکتا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ غیب کے علم کے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا.
جو غیب دان ہو، جسے علم غیب نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا، وہ اہل ایمان میں داخل و شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کا بنیادی فرض یہی ہے کہ وہ لوگوں کو غیب داں بنائے، جو غیب داں نہیں ہیں، جن کے سینے علوم غیبیہ سے خالی ہیں، عاری ہیں، انہیں علوم غیبیہ سے سرفراز فرمائے۔ نبی کا کام ہی ہے، ہر نبی نے علم غیب کو عام کیا ہے۔ تو بندگان خدا، نبی آتے ہیں، مختلف انبیاء آتے گئے، مختلف نبی اس دنیا میں تشریف لاتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم غیب کے جو انہیں راز سکھائے تھے، جو انہیں علم غیب عطا فرمایا تھا، اس علم غیب کو اپنی امت میں عام کرتے چلے گئے۔ حضرت آدم نے بھی یہی فریضہ انجام دیا، حضرت شیس علیہ السلام نے بھی یہی کام انجام دیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کے ذریعے یہی کام کیا۔ تمام انبیاء علم غیب کو عام کرتے رہے اور اپنی امت کو علم غیب دیتے رہے۔ ہر نبی سے سیکھا ہے، سیکھنے والوں نے تو علم غیب ہی سیکھا ہے۔ نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے امت کو کہ عالم غیب میں جنت نامی ایک مقام ہے، اس میں یہ بہاریں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ نعمتیں ہیں، اور اس نبی کے ذریعے سے سن کر امت کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو غیب کا علم نبی کے ذریعے امت تک پہنچ جاتا ہے، تو امت تک غیب کا علم آ جاتا ہے۔ تو بندگان خدا، ہر نبی نے بتایا کہ جنت ہے، عالم غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت سے کہا کہ دوزخ ہے، اس میں شعلے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، اس میں ایسے ایسے عذاب ہیں، مختلف قسم کے عذاب ہیں، مختلف قسم کی تکلیفیں ہیں، درد ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں۔ تو بندگان خدا، نبی کے کہنے سے غیب کا علم، دوزخ کا علم، غیب کا علم، جنت کا علم، غیب کا علم، جس نے جنت کا علم حاصل کیا اس نے غیب کا علم حاصل کیا، جس نے دوزخ کا علم حاصل کیا اس نے غیب کا علم حاصل کیا، جس نے پل صراط کا علم حاصل کیا اس نے غیب کا علم حاصل کیا، جسے معلوم ہوا کہ فرشتے ہیں، ان کی ایسی شکلیں ہیں، ان کے اجسام نورانی ہیں، ان کے بارے میں جس نے علم حاصل کیا اس نے غیب کا علم حاصل کیا۔ تو ہر نبی آیا لوگوں کو غیب داں بنانے کے لیے، اور ہر نبی غیب داں بنا تو میرے نبی کے وسیلے سے اب اس نبی کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے جس نبی کے ذریعے سے انبیاء کو غیب کا علم ملا، اس نبی کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے کیا اس کو علم غیب تھا؟ تو بندگان خدا، آپ کو پہلے علم غیب ملتا ہے نبی کے ذریعے سے، پھر آپ اسے مان لیتے ہیں تو آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اسلام بعد میں ہے، علم غیب پہلے ہے۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے، وہ عالم غیب میں ہے، وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے، وہ قادر علی الاطلاق ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے۔ خدا کے تعلق سے علم فراہم کرتا ہے نبی، علم عطا فرماتا ہے نبی، اور لوگوں نے سن کے اگر مان لیا خدا کو تو اس علم غیب کو مانتے ہی وہ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کے ذریعے سے جو علم غیب آتا ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، نبی کے ذریعے سے جو علم غیب آتا ہے خدا کے متعلق نبی جو کہتا ہے وہ علم غیب ہی تو ہے، خدا غیب میں ہے، اس کے متعلق جو علم ہے، جو معلومات مل رہے ہیں امت کو وہ علم غیب ہے، اور جنت غیب میں ہے اور اس کے تعلق سے جو علم مل رہا ہے امت کو وہ علم غیب ہے، دوزخ غیب میں ہے اور اس کے بارے میں نبی کے ذریعے سے جو علم مل رہا ہے وہ علم غیب ہے۔ علم غیب کو نبی سے سنا اور یہ مانا کہ یہ جو کہہ رہا ہے
یہ صحیح ہے، یہ واقعی علم غیب ہے جو اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ رہا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر سن کے نہ مانے اور یہ کہے کہ یہ علم غیب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے عالم غیب میں، یہ جیسا بتا رہا ہے ویسا عالم غیب میں نہیں ہے، جنت غیب میں نہیں ہے، دوزخ غیب میں نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بندگان خدا معلوم یہ ہوا کہ علم غیب ملتا ہے پہلے نبی کے ذریعے سے امت کو، اور پھر اسے مان لیتی ہے امت تو مسلمان ہو جاتی ہے، انکار کرتی ہے تو کافر ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا مدار، اسلام کا دار و مدار اور اسلام کا انحصار مسلمانی کی شرط اولین علم غیب ہے۔ علم غیب ہی نہ ملے گا آپ کو تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ کو علم غیب ملا ہے پھر آپ مسلمان کہلائے۔ اس علم غیب کو جو نبی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے، اس علم غیب کو حق مان کر، علم غیب مان کر مسلمان کو علم غیب حاصل ہے۔ اب اس علم کو اس نے یقین کے درجے تک پہنچا دیا تو اب وہ مسلمان ہو گیا، اہل ایمان ہو گیا، اہل تقوی ہو گیا، مصطفیٰ کا امتی ہو گیا، حضور کی امت اجابت میں داخل ہو گیا، سرکار کا غلام ہو گیا۔ ایسا ہی امتی اگر اللہ کرم کرے تو ولی بن گیا، اللہ کرم کرے تو خطب بن گیا، اللہ کرم کرے تو غریب نواز کہلایا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ علم غیب ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ علم غیب ہر مسلمان کو حاصل ہے، یقیناً حاصل ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ جنت خدا کے جمال کا مظہر ہے، دوزخ خدا کے جلال کا مظہر ہے۔ پل صراط کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، حشر کا دن کیا ہے، سورج کا سوا نیزے پہ آ جانا کیا ہے، گرمی محشر کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، سلسبیل کیا ہے، تسنیم کیا ہے، حوریں کیا ہیں، غلمان کیا ہیں، وادی غی کیا ہے۔ تو بندگان خدا عالم غیب ہر مسلمان کے علم میں ہے، تو ہر مسلمان کو علم غیب حاصل ہے۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب تھا کیا؟ رسول اللہ کو علم غیب تھا کیا؟ بندگان خدا رسول اللہ کا تو مقام ہی الگ ہے، سب خبر دینے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، جنت کے بارے میں خبر دے گئے۔ حضرت شیش علیہ السلام جنت کے بارے میں خبر دینے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت و دوزخ کے بارے میں خبر دینے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اور ملائکہ کے بارے میں، جنات کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں، عالم غیب میں جو مخلوقات خدا کی ہیں موجود ان کے بارے میں خبر دینے والے۔ ہر نبی غیب کی خبر دینے والا، ہر نبی غیب کی خبر دینے والا، اور میرا نبی، ہر نبی غیب کے بعد، ہر نبی عالم غیب کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ہر نبی عالم غیب کے پیدا ہونے کے بعد، موجود ہونے کے بعد، مخلوق ہونے کے بعد پیدا ہوا۔ حوریں پہلے پیدا ہو گئی، جنت پہلے پیدا ہو گئی، دوزخ پہلے پیدا ہو گئے، دوزخ کے مختلف عذاب پہلے پیدا ہو گئے، پل صراط پہلے پیدا ہو گئے، حوض کوثر پہلے پیدا ہو گیا، تسنیم پہلے پیدا ہو گئی، سلسبیل پہلے پیدا ہو گئی، جنات پہلے پیدا ہو گئے، شیاطین پہلے پیدا ہو گئے، حضرت آدم بعد میں پیدا ہوا۔ عالم غیب
اگر غلط ہے تو مجھ سے سوال کرو، جو کہہ رہا ہوں غلط ہے۔ عالم غیب پہلے موجود ہو گیا، عالم غیب پہلے، ہر نبی بعد میں، اور عالم غیب پہلے، میرا نبی پہلے، عالم غیب بعد میں۔ جو غیب، عالم غیب کے پیدا ہونے کے بعد پیدا ہو وہ تو عالم غیب کا علم رکھے، جو عالم غیب کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو اسے عالم غیب کی خبر نہ ہو، غیب کی خبر نہ ہو، یہ کیسی حماقت کی بات ہے۔ ہر نبی بعد میں، غیب پہلے، میرا نبی پہلے، غیب بعد۔ ہر نبی کے لیے عالم غیب نہیں پیدا ہوا، ہر نبی کے لیے عالم غیب پیدا نہیں ہوا۔ حقیقتاً، اصالتاً، بالذات پیدا ہوئی یہ مخلوقات تو میرے نبی کے لیے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عالم غیب پیدا، ان کے لیے عالم غیب نہیں پیدا ہوا، پیدا ہوا عالم غیب تو میرے نبی کی خاطر پیدا ہوا۔ تو جس کے لیے عالم غیب پیدا ہوا اسی کو اللہ عالم غیب کا علم نہ دے گا، علم غیب عطا نہ کرے گا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اور تمام عالم غیب کو بعد میں پیدا کیا۔ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا؟ اس لیے کہ اصل پہلے پیدا ہوتی ہے، فرع بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اصل پہلے پیدا ہوتی ہے، فرع بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ باپ اصل ہے، اولاد فرع ہے۔ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم غیب فرع ہے اور اصل محمد عربی رسول ہاشمی و مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ اصل کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اور فرع کو بعد میں پیدا کیا۔ حضور کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا عالم غیب سے کہ اگر حضور نہ پیدا ہوتے تو عالم غیب پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ دودھ ہی موجود نہیں ہے، رحمانی شاہ صاحب کے پاس دودھ ہی موجود نہیں ہے تو وہ دہی کیسے بنائیں گے؟ شہری میں کیسے کھائیں گے دہی؟ دودھ ہی موجود نہیں ہے، اصل ہے دودھ، فرع ہے دہی۔ آپ کو سمجھ نہیں سکتے نا دودھ دہی کی مثال، شہری کی مثال، رمضان مبارک کے روزوں کی مثال۔ بہت کم کھاتے نا رمضان میں، رمضان میں تو کم کھانا ہے، دین کا تقاضا یہ ہے۔ ہم سب سے زیادہ رمضان ہی میں کھاتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تن پروری خلق فضو شد ز ریاضت، تن پروری خلق فضو شد ز ریاضت، جز گرمی افطار ندارد رمضان ہیچ۔ ریاضت سے، عبادت سے لوگوں کی تن پروری اور بڑھ گئی۔ رمضان میں 10 کلو بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ گھٹ جانا چاہیے، وزن بڑھ جاتا ہے ویٹ رمضان مبارک میں۔ کیوں؟ بڑے بھی کھا لیے حضور، بجیاں بھی کھا لی اور بریانی بھی کھا لی، افطار ہی میں اتنا کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد افطار کے بعد نماز مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد کھانے بیٹھ گئے، پھر تراویح پڑھی، پھر کھانے بیٹھ گئے، پھر سحری میں اتنا کھایا کہ روزہ تمام کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ اگر روزہ نہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اتنا کھاتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے تن پروری خلق فضو شد ز ریاضت، لوگوں کی تن پروری، جسم کو پالنا، موٹا کرنا بڑھ گیا ریاضت کے مہینے میں۔ جز گرمی افطار ندارد رمضان ہیچ، رمضان میں ہے تو بس افطار کی چہل پہل ہے، افطار کی گرمی ہے،
عبادتوں کی گرمی، ریاضتوں کی گرمی، مجاہدوں کی گرمی، مکاشفات کی گرمی، بیانات کی گرمی، تعلیم و تعلم کی گرمی، خدا رسی کی گرمی، خدا شناسی کی گرمی، خدا فہمی کی گرمی، رسول کا عشق رسول کی گرمی، نمازوں کی گرمی، اخلاص کی گرمی، تقوی کی گرمی، طہارت کی گرمی ندارد، بس جز گرمی افطار ندارد رمضان ہیچ۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو رمضان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی، ہر شے میرے نور سے بنی، ہر شے میرے نور سے بنی، کوئی شے ایسی نہیں ہے موجود، شے کہتے ہیں موجود کو، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میرے نور سے نہ بنی ہو، یعنی ہر مخلوق پر خدا کے، ہر مخلوق پر خدا کی صرف خدا ہی کا احسان نہیں، مصطفیٰ کا بھی احسان ہے۔ خدا جس کا خالق ہے، نبی اس کی اصل ہیں۔ خدا ہی نے ہر شے کو پیدا کیا لیکن مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا، کسی شے کو خدا نے بغیر نور مصطفیٰ کے پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں نبی کا احسان لے کر، نبی کا، ہمارا وجود ہی نبی کا احسان ہے، ہماری سانسیں نبی کا احسان، ہماری دھڑکنیں نبی کا احسان، ہمارا وجود نبی کا احسان، ہماری حیات نبی کا احسان، ہمارا علم نبی کا احسان، ہمارا ارادہ نبی کا احسان، ہماری قدرت نبی کا احسان، ہماری سماعت نبی کا احسان، ہماری بصارت نبی کا احسان، ہمارا کلام نبی کا احسان، ہمارا شعور نبی کا احسان، ہمارا لاشعور نبی کا احسان، ہمارا ادراک نبی کا احسان، ہماری ذہانت و فطانت نبی کا احسان، ہماری بلندی فکر نبی کا احسان، ہمارا علم نبی کا احسان، ہمارا تقوی نبی کا احسان، ہمارا اسلام نبی کا احسان، ہمارا ایمان نبی کا احسان، ہمارا احسان نبی کا احسان، ہمارا تقوی نبی کا احسان، ہماری توحید نبی کا احسان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے ہر شے کی تخلیق ہوئی ہے۔ حضور انور تو عالم غیب بھی حضور کے نور سے بنا ہے۔ ہر نبی، میرے نبی کے نور سے جو چیزیں بنی ہیں ان کی خبریں سنانے والا، نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہوں، مرتکز ہوں، میری تقریر کا آپ ایک حصہ بن جائیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ذرا ادھر سے ادھر ہوا ذہن تو پھر تقریر ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے تو اسے عالم غیب کہتے ہیں۔ میرے نبی کے نور سے بنا ہوا ہے عالم غیب، اگر میرے نبی کا نور نہ ہوتا تو عالم غیب نہ ہوتا، تو میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے عالم کے بارے میں خبر دینے والے، اس عالم کی خبریں سنانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی بنتا ہے غیب کے علم کی وجہ سے۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں سنانے والا، اسے غیب کا علم پہلے ملتا ہے اور غیب کا علم عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی بنا عالم غیب کی خبریں سنانے والا بن کر، عالم غیب کی خبریں سنانے والا بننے سے پہلے وہ عالم غیب کا علم رکھنے والا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے عالم غیب کا علم بعد میں ملا، پہلے عالم غیب موجود ہوا، اور وہ عالم غیب موجود ہوا میرے نبی کے نور سے۔ تو معلوم یہ ہوا ہر نبی بنا میرے نبی کی وجہ سے۔ اگر میرا نبی نہ ہوتا، عالم غیب نہ ہوتا، عالم غیب نہ ہوتا، عالم غیب کا علم نہ ہوتا، عالم غیب کا علم نہ ہوتا تو عالم غیب کی خبریں نہ ہوتی، عالم غیب کی خبریں نہ ہوتی تو انبیاء عالم غیب کی خبریں سنانے کے لیے یہاں کیوں آتے اس دنیا میں؟ رسالت
وجہ سے حضرت آدم کو شرف نبوت ملا، شرف رسالت ملا، میرے نبی کی وجہ سے حضرت شیس کو نبوت ملی، میرے نبی کی وجہ سے تمام انبیاء کو نبوت اور رسالت کا شرف ملا، فخر ملا، اعزاز ملا، مرتبہ ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک نبی نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا، ایک نبی کی وجہ سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء معرض وجود میں آئے، منصہ شہود پر جلوگر ہوئے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ میرے نبی کے نور سے، میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی جنت، میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی دوزخ، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا پل صراط، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا حوض کوثر، میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی حوریں، میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے غلمان، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا میدان محشر، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم غیب، اس کے تعلق سے علوم پیش کرنے کے لیے آیا۔ ہر نبی عالم غیب کے بارے میں خبریں دینے والا آیا۔ نبی، میرے نبی کی ذات کے بارے میں نہیں، میرے نبی کی ذات تو ذات ہے، اصل ہے نبی کی ذات۔ میرے نبی کے نور سے جو چیزیں بنی ہیں، ملائکہ، جنات، جنت و دوزخ، حور و غلمان، عالم غیب کی چیزیں میرے نبی کے نور سے بنی ہیں۔ ان چیزوں کی خبریں، ان چیزوں کا علم حاصل کیا تو نبی ہے، ان کی خبریں سنائیں، لوگوں تک پہنچائیں تو وہ نبی ہے۔ تو میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کا علم رکھنے والا نبی ہوتا ہے۔ میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کا علم لوگوں میں پھیلانے والا نبی ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کی ذات کا کیا مقام ہے؟ انبیاء عالم غیب کے بارے میں خبریں دینے والے ہیں۔ اب نبی کی ذات سے نکلی ہوئی، نبی ایک آفتاب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی ایک خورشید ہے، نبی ایک سورج ہے، نبی ایک سوریہ ہے، نبی ایک شمس ہے، کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، کالشمس فی وسط السماء وضوءها، جس طرح کہ سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں موجود ہے، چمک رہا ہے۔ یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، سورج تو آسمان کے بیچ میں ہے لیکن اس کی روشنی تمام شہروں کو، تمام ملکوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ڈھانپ چکی ہے۔ اس کی روشنی مشارق و مغارب، مشرق و مغرب میں جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی بلاد ہیں، جتنے بھی امصار ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب کو سورج کی روشنی گھیرے ہوئے ہے۔ یغشی البلاد مشارقا و مغاربا، اسی طرح آفتاب نبوت مدینے میں ہے اور اس کی روشنی یغشی البلاد مشارقا و مغاربا کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا ہیں؟ سورج ہیں، اس سورج سے نکلی ہوئی کرنیں ہیں جنت، جسے عالم غیب کہتے ہیں۔ کرنوں کی خبریں تو نبی سناتے ہیں، انبیاء سناتے ہیں، سورج کی خبریں کون بتائے؟
نبی کے نور سے، میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے عالم غیب کی خبریں تو انبیاء دیتے ہیں۔ اب حضرت آدم سے پوچھا جائے کہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کیا ہے، حضرت شیش سے پوچھا جائے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ماہیت کیا ہے، ان کی کنہ ذات کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، تمامی انبیاء یہی بولیں گے ہم تو ان کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں سنانے والے ہیں، ان کی حقیقت وہی جانے جس نے انہیں ایسا اونچا بنایا ہے۔ محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔